دستور جماعت اسلامی دفعہ نمبر 3 شق نمبر 6 پہ معترضین کی جانب سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ دستور جماعت اسلامی دفعہ نمبر 3 شق نمبر 6 میں یہ لکھا ہے کہ رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو خدا کی بتائی ہوئی اس معیار کامل پر جانچے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھے۔ اس عبارت پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقائد کی باب میں لفظ معیار سب سے پہلے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کو استعمال کیا ہے، خاص کر بر صغیر پاک و ہند میں۔ جب یہ لفظ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ اس کی اصطلاح ہے، یہ ٹرمینالوجی اسی نے استعمال کی ہے، تو پھر اسی کی وضاحت بھی معتبر ہوگی، اسی کی تشریح بھی معتبر ہوگی۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ سوال خود بخود دفع ہو جاتا ہے جب ہم شق نمبر 6 کی پوری پیراگراف کو پڑھتے ہیں تو خود بخود یہ اعتراض دفع ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کو خدا کی بتائی ہوئی اس معیار کامل پر جانچے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھے۔ اگر اس پہ غور کیا جائے تو خود بخود یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات اور یہ عقیدہ یہ فقط مولانا مودودی رحمہ اللہ کا نہیں ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغ میں ائمہ مذاہب اور ائمہ اربعہ کے اقوال نقل کیے ہیں، اور اس میں وہ نقل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے اقوال۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما جاءنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الرأس والعین وما جاءنا عن الصحابة اخترنا وما جاءنا عن التابعین فهم رجال ونحن رجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ بات آئے وہ سر آنکھوں پر، اور جو کچھ صحابہ سے منقول ہو اس میں ہم بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دیں گے، اور جو کچھ تابعین سے منقول ہو تو وہ بھی آدمی ہے اور ہم بھی آدمی ہیں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس قول کے بعد امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے کلام کا کچھ حصہ قابل قبول اور کچھ حصہ قابل رد نہ ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ، رسول اللہ کے ما سوا کسی شخص کے قول میں کوئی حجت نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل، امام العزیمت، امام اہل سنت والجماعت، اس کا قول ہے کہ لیس لأحد مع اللہ ورسولہ کلام، اللہ اور رسول کے فرمودات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ فتویٰ اور یہ اقوال ائمہ مذاہب اور ائمہ اربعہ کی ہے۔ اسی طرح دستور جماعت اسلامی کی عبارت امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کو بھیجی گئی تھی جب دستور مرتب کیا گیا، اور دستور کے اس دفعہ پہ یہ اعتراضات اٹھائے گئے، تو اس وقت کے ہندوستان کے بعض علماء کی خدمت میں جماعت اسلامی کی دستور کی یہ عبارت بھجوائی گئی۔ تو مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے 23 اپریل 1957 کو اس عبارت کے پہ جو جواب لکھا ہے اس کی طرف سے جو وضاحت وہ یہ ہے کہ آپ کا خط ملا، اس عبارت کا بظاہر یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ایسی معصوم ہستی جس کا ہر قول و فعل بلا چون و چرا تسلیم کیا جائے صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اسلام کی اور کوئی شخصیت ایسی نہیں، اس میں انبیاء سابقین کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ بظاہر مقصود اسلام اور پیروان اسلام ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے امام مالک سے منقول ہے کہ ہر شخص کی بات پکڑی جائے گی اور چون و چرا کیا جا سکے گا الا صاحب ھذا القبر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں جس شخص کی یہ عبارت ہے، اگر اس کی اور اقوال ایسے موجود ہے کہ جن کی روشنی میں اس عبارت کا دوسرا مفہوم نکالا جا سکتا ہو تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس عبارت میں کوئی قابل اعتراض بات معلوم نہیں ہوتی۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا فتویٰ اور جواب ہے دستور جماعت اسلامی دفعہ نمبر 3 شق نمبر 6 کی عبارت کے حوالے سے۔ تو اس لیے اس عبارت میں اہل سنت والجماعت، ائمہ مذاہب اور اسی طرح امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، دوسری بھی بہت بڑے بڑے علماء، ان کے جوابات اور ان کے فتوے موجود ہے۔ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اعتراض تو کیا جائے گا، ضرور بھی ضرور کیا جائے گا، اس لیے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جماعت اسلامی بنائی ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جماعت اسلامی کے لیے ایک دستور مرتب کیا ہے، تو معترض کو ہر وقت میں اعتراض کا حق حاصل ہے، لیکن اصل عبارت کی وضاحت ائمہ مذاہب اور اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی فتوی کے تناظر میں اصل حیثیت اس عبارت کی یہ ہے۔ لہٰذا کوئی منفی بات اہل سنت والجماعت کے عقیدہ سے نہیں ہے۔ ہمارے تمام ساتھی، جماعت کے ساتھی، تحریکی ساتھی بالکل مطمئن رہے۔ انشاءاللہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے جو تحریرات ہے اس میں پوری وثوق کے ساتھ مولانا نے خود لکھا ہے کہ میں نے بہت جانچ کر اور بہت سوچ فکر کے ساتھ قلم بھی اٹھایا ہے اور قدم بھی اٹھایا ہے۔ اللہ رب کریم ہماری اس تحریک کو کامیابی عطا فرمائے۔